بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں جی کشمیر شہر ہے پاکستان کی اور اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہندوؤں نے۔ اب ہندو ہے کون، کیا ان کا، اس کو ذرا سا دیکھیں۔ ہندو ایک وقت میں ایسی قوم رہی ہے کہ خدا کی سب سے لاڈ لے رہے ہیں، ان پہ سب سے زیادہ انعامات ان پہ کیے گئے، من و سلوہ ان پہ اترا، فرعون سے نجات ان کو ملی، سب سے زیادہ عذاب الہی نشانیاں اللہ پاک کی سب سے زیادہ انہوں نے دیکھی۔ تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ ذلت و خواری تھوپ دی گئی اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اگر کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی تک قبضہ ہے نا ان کا، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور مسلمانوں کا ہے۔ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دب کے رہ رہے ہیں، یہ تو مرضی ہے نا ان کی۔ تو فرمان بھی ایسے ہی ہے کہ پتھر کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، نہیں تو گزارا نہیں ہوتا، اس طرح تو پھر وہ قابض ہی رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسری بات رہی ہندوؤں کے بارے میں، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ان کے آگے ہر بھائی کا ایک ایک قبیلہ بنا۔ جیسے یہودا تھا، اس کی آگے جو تھی ان کا قبیلہ یہودی کہلایا، اسی طرح ہندا تھا۔ تو یہ جب ان کو نجات ملی ہے فرعون سے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں 40 دن کے لیے کوہ طور پہ۔ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے گائے کا بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اسی لیے یہ گائے کو ماں کہتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ان کا ادھر سے سٹارٹ ہوا۔ اب ہندوؤں کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ یہودی سارے آ جاتے ہیں بنی اسرائیل میں۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یہ اس طرح کریں گے ظلم، اس طرح جنگ، تو ان کے مقدر میں شکست ہی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ تو حیرت ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا مسلمان، پتہ نہیں کیوں، مطلب کہ ڈر کے بیٹھے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کشمیر جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہو رہا۔ اب ہندوؤں کے بارے میں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کے بارے میں ایک اور فرمان ہے کہ اگر پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں 62 آیت نمبر ہے کہ اگر یہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ شرک چھوڑ دیتے ہیں۔ شرک ایسا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ پاک جسے چاہیں معاف کر دیں۔ تو اگر یہ چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، شرک ختم کر کے اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لے آتا ہے، یعنی کہ اپنے زمانے کے برحق نبی اور ان کی یعنی قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس کو آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کے لیے بخشش ہے، جنت ہے۔ تو یہ جو جن کے پاس علم ہے نا، اگر یہ نہیں نا مطلب اس طرح کرتے، تو یہ ہندو یہودی وغیرہ، تو اس کی وجہ حسد ہے کہ وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ یہ فرمان لکھا ہوا ہے، اللہ پاک بہتر جانے، کیونکہ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کو کون سا آخرت پہ یقین ہے۔ اگر ابھی تک کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہندو نہیں ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی تھی نا، تو ان کو اس کی جس نے ٹانگیں کاٹی تھی نا، وہ ایک ہی تھا، لیکن عذاب سب پہ آیا تھا، پوری قوم کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی چپ رہے تھے، خاموش، یعنی کہ وہ اس کام سے رضامند تھے۔ تو یہی حال آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب کو ہدایت فرمائے۔